در اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جو احباب مدینہ پاک گئے ہیں، حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر یقین مانیے گا جو بھی امتی جاتا ہے اپنا درد دل سناتا ہے حضور علیہ السلام کو۔ تو شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں، شعرانہ انداز میں احباب ان کو سلام عقیدت پیش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، سنیے گا حضرات کیا ہی خوبصورت انداز میں شاعر نے لکھا۔ در اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ کس کس کو یاد آتا ہے؟ ذرا دائیں ہاتھ فضا میں بلند کر کے لہرا کر بتائے ذرا۔ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں۔ یقین مانیے گا کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے اور ساری زندگی قبر تک وہ یاد رہتا ہے۔ اب آپ سنیے گا۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ بولے ذرا۔ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا
نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اللہ پاک ہم سب کو اس در کی با ادب حاضری نصیب عطا فرمائے اور بار بار ہر سال اپنے در پہ بلائے سنیے گا حضرات بندہ جب جاتا ہے حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی دن رات زیارت کرتا ہے تو شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں بڑی توجہ چاہتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں میرا شعر مکمل ہو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا سے میرے اس شعر کا استقبال کیجئے گا اللہ سے مانگیے گا احباب سنیے گا رسول اللہ حق دربار میں شوق و محبت سے رسول اللہ حق دربار میں شوق و محبت سے رسول شوق و محبت سے وہ میرا روز و شب آنا و جانا یاد آتا ہے وہ میرا روز و شب آنا و جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے جنت البقیع میں جائے نا جب بندہ مزار فاطمہ پر اب آپ سنیے گا شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں کلام لکھتا ہے اور بڑی محبت سے سماعت فرمائیے گا حضرات شعر مکمل ہو اہل بیت کی محبت میں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولیے گا حضرات سنیے گا مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں ہمارا بچپن گزرتا ہے نا اس گاؤں میں جن جن کا بچپن گزرا ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں جوانے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ جب اسی علاقے سے گزرتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے اور آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں پہ ہمارا بچپن گزرا تھا اور کیا ہی خوبصورت بچپن تھا مدینے کی وہ گلیاں جہاں حسنین کھیلے ہیں کیا بات کیا وہ منظر ہوگا کیا وہ دور ہوگا صحابہ کرام کا حضرات سنیے گا شعر مکمل ہو اپنی محبتوں سے نوازیے گا حضرات مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا
تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن، تاج و تخت و ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تکبیر، تکبیر۔ اب آپ آئیے، ربیع النور کا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے۔ اب آپ شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا، سماعت فرمائیے گا۔ حق کا چراغ آ کے جلایا حضور نے، ذرا بولیں سبحان اللہ، دائیں ہاتھ پیچھے والے اٹھا کر بولیں ذرا سبحان اللہ۔ حق کا چراغ آ کے جلایا حضور نے، 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 دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے، دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے۔ اور سنیے گا، کانٹے بچھائے جاتے رہے آپ کے لیے، کانٹے بچھائے جاتے رہے آپ کے لیے، پھر بھی کسی کا دل نہ دکھایا حضور نے، پھر بھی کسی کا دل نہ دکھایا حضور نے، حق کا چراغ آ کے جلایا حضور نے۔ اور سنیے گا، ارباب علم و عقل سبھی دنگ رہ گئے، ارباب علم و عقل سبھی دنگ رہ گئے، کلمہ جو پتھروں کو پڑھایا حضور نے، بولیں ذرا سبحان اللہ۔ کلمہ جو پتھروں کو پڑھایا حضور نے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور کے لانے پر، تشریف لانے پر اللہ رب العزت نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ انسان کو انسان جانا گیا، بیٹی کو بیٹی مانا گیا، اور بیوی کو بیوی مانا گیا۔ یہ کس کے صدقے ہوا؟ حضور علیہ السلام کے۔ اور احباب سنیے گا، بڑا خوبصورت شعر اور بڑی خوبصورت بات کرنے جا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ حضور نہ تشریف لاتے تو نہ جانے ہمارا حال ہمیں کون پوچھتا، کوئی تھا پوچھنے والا؟ یہ دور آپ دیکھ لیں ذرا، یہ صرف اور صرف حضور کے صدقے ہمیں عزت ملی ہے۔ اور شعر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، رات شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، بڑی توجہ چاہتے ہوئے۔ ایسی کوئی مثال ملے تو بتائیے، سینے سے بے کسوں کو لگایا حضور نے، سینے سے بے کسوں کو لگایا حضور نے، حق کا
چراغ آ کے جلایا حضور نے۔ صحابہ کرام سے محبت رکھنے والوں شعر سنیے گا، جیسے مفتی صاحب وہ پنجابی چ کہندے نے نا سارے جھگڑے مکان لگے ہیں، اور شعر اتنا خوبصورت ہے آپ شاید وہاں تک پہنچے نہ پہنچنے، لیکن علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے ان کی توجہات سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب آپ سماعت فرمائیے گا صحابہ کی شان میں شاعر کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، توجہ۔ ابوبکر کو بلا پڑھائے نماز وہ، صدیق کو امام بنایا حضور نے، صدیق کو امام بنایا حضور نے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ صدیق کو امام بنایا حضور نے، حق کا چراغ آ کے جلایا حضور نے۔ شان عمر بھی میری زباں کیا بیان کرے، شان عمر بھی میری زباں کیا بیان کرے، دربار حق سے جن کو مانگا حضور نے۔ ہمارے بھائی کا حکم ہے وہ شعر دوبارہ مقرر، اب میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کم از کم سبحان اللہ کی صدا سے اس شعر کا استقبال کیجئے گا، اور بولیے گا، سینے کا زور لگا کے بولیے گا۔ اللہ نے اگر آواز دی ہے تو صحابہ کے نام پہ خرچ کریں۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، اب آپ سنیے گا۔ صدیق کو بلا پڑھائے نماز وہ، صدیق کو امام بنایا حضور نے۔ شان صدیق اکبر، خلیفہ فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، صدیق اکبر، صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل۔ اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ابھی یہ میں نے کل پرسوں کی بات، حضرت جو نہیں مانتے ان کے سامنے جتنا مرضی منوانے کی کوشش کر لیں وہ نہیں مانتے۔ میں نے فیس بک پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا پہلا نمبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں نا، جس کو حضور علیہ السلام خود بازو سے پکڑ کر اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیں، اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے پہلے نمبر کی؟ تو پہلا نمبر کس کا ہے ذرا بتائیں، آواز آ جائے، پہلا نمبر کس کا ہے؟ اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اس کلام کا آخری شعر احباب عقیدہ اور توحید کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ انشاءاللہ العزیز جب آپ شعر سنیں گے تو سوچیں گے کہ قصوری صاحب کیا پڑھ کے گئے، مفتی صاحب انشاءاللہ گاؤں والے بھی سوچیں گے کہ شعر تو بالکل اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے ہمیں۔ جو ہمیں کہتے ہیں نا جی فلاں پہ چلے جاؤ، فلاں سے مانگ لو، فلاں سے یہ چیز لے لو، انشاءاللہ وہ تحقیق کریں گے۔ اور یہ رستہ ہمیں کس نے دکھایا؟ سنیے گا حضرات، شاعر کیا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، بڑی توجہ چاہتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کو چھوڑ کے کوئی مانگے
بغیر سے فیاض یہ بھی سب کو بتایا حضور نے فیاض یہ بھی سب کو بتایا حضور نے حق کا چراغ آکے جلایا حضور نے آئیے جی صحابہ کے در پہ چلتے ہیں چند اشعار یہ علی ساؤنڈ والے اللہ پاک آپ کی ذوق کو سلامت رکھے آپ کی محبتیں سلامت رکھے جتنا اچھا آپ چلا رہے ہیں میرا دل کر رہا ہے ساری رات پڑھتا رہوں لیکن یہ سامعین بھی ماشاءاللہ بڑے بازوق ہیں اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازے اللہ پاک آپ کی زندگی میں صحت میں رزق میں علم میں برکت عطا فرمائے احباب سنیے گا شان صحابہ میں نے ایک کلام پیش کرنا ہے اس میں ایک نعرہ بلند کریں گے ٹھیک ہے نا آپ احباب نے کنجوسی نہیں کرنی دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرنے صحابہ کے لیے یوں لہرا کر آپ حضرات نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے احباب سماعت فرمائیے گا پیارے صحابہ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے صحابہ کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا خدارا خدارا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھنا جو صحابہ کے لیے بلند ہو کسی کا محتاج نہ کرنا جو صحابہ کے لیے دونوں ہاتھ فضا میں یوں لہرا کر صحابہ کا نام بلند کرے ذرا بولے پیارے صحابہ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے صحابہ بولو صحابہ ہمارے صحابہ آقا دے رفیق جیا آقا دے رفیق جیا توجہ آقا دے رفیق جیا آقا دے رفیق جیا جگ سارا گھوم پھر لے جگ سارا گھوم پھر لے نہیں لبنا صدیق جیا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا ہر صحابی نبی جلدے جلدے ہر صحابی نبی جلدے دو مرتبہ جنتی کا نعرہ لگانا ہے ہر صحابی نبی جلدے جلدے ہر صحابی نبی جلدے جلدے صدیق و عمر جلدے جلدے صدیق و عمر جلدے جلدے عثمان و علی جلدے جلدے ازواج مطہرات جلدے جلدے اہل بیت جلدے جلدے سیدہ فاطمہ جلدے جلدے سیدہ رقیہ جلدے جلدے سیدہ زینب جلدے جلدے سیدہ کلثوم جلدے جلدے سیدہ عائشہ اما عائشہ کے علالی بیٹے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے بولیں گے سیدہ عائشہ جلدے جلدے سیدہ عائشہ جلدے جلدے سفیان و معاویہ نعرہ تکبیر شان صحابہ عفت اما عائشہ عزت اما عائشہ سیاست معاویہ سیاست معاویہ تدبر معاویہ شان معاویہ مظلوم صحابی کا ذکر کر رہا ہوں
آپ احباب نے دل کھول کر ان کے نام پر دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرنے اور 2 مرتبہ جنتی کا نعرہ اتنی زور سے نعرہ لگائیے گا آپ کی آواز اس چار دیواروں سے کم از کم تھوڑا سا تو باہر چلا جائے نا. میں یوں کہوں کہ ایران جائے, عراق جائے, وہ انشاءاللہ یہ میڈیا والے بھائی پہنچا دیں گے خود ہی. آپ احباب نے اپنا حق اور فرض ادا کرنا ہے. سفیان و معاویہ, نہیں بھائی ابھی تک آواز کم ہے. آواز یہ ادھر والے بھائی ذرا تھوڑے سے سست بیٹھے ہیں, ذرا اپنا جذبہ دکھائیے گا نا. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مہمان ہوں, خوش کر دیں ذرا اللہ کو. سفیان و معاویہ, سفیان و معاویہ جنتی جنتی, سفیان و معاویہ جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور شعر سنیے گا حضرات, توجہ کرنا, توجہ بڑی توجہ چاہتے ہوئے. مشکل وچ پھس جاندا, مشکل وچ پھس جاندا, مشکل وچ پھس جاندا, نام عمر سن کے, نام عمر سن کے شیطان بھی نس جانا. پیارے صحابہ ہمارے صحابہ, پیارے صحابہ ہمارے صحابہ, پیارے عثمان دے کیا کہنے, پیارے عثمان دے کیا کہنے, توہرا داماد نبی دا, توہرا داماد نبی دا, پیارے عثمان دے کیا کہنے. پھلاں دی کلی سونا, پھلاں دی کلی سونا. ہر سنی دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے میرے اس شعر کا استقبال کرے گا. خدا را توجہ کرنا. پھلاں دی کلی سونا, پھلاں دی کلی سونا, اسا سارے سنیاں دا, اسا سارے سنیاں دا ہے پیر علی سونا. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, صداقت صدیق اکبر, عدالت عمر, حیا عثمان, شجاعت علی, سیاست معاویہ, سیاست معاویہ, تدبر معاویہ. پیارے صحابہ ہمارے صحابہ. اور احباب تشریف لا رہے ہیں آج کے ہمارے مہمان خصوصی شیخ سوار خطابت, شہزادہ خطابت حضرت مولانا انور شاہ صاحب جو ضلع منصیرہ سے تشریف لائے ہیں. میں تمام انتظامیہ کی طرف سے, حضرت مفتی صاحب کی طرف سے حضرت اقدس کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر. آخر میں چند اشعار بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ ہمارے منتظمین بھائی امتیاز صاحب, ایاز صاحب, مہران صاحب, ان کا حکم ہے کہ ماں کی شان میں اور دعا بھی فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کی کامل بخشش فرمائے, جن کے حیات ہیں ان کی صحت میں, علم میں, رزق میں برکتیں عطا فرمائے. احباب سماعت فرمائیے گا. شاعر کا خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں, ہر شجر تو ٹھنڈیاں چھاواں مادیاں, ہر شجر تو ٹھنڈیاں چھاواں مادیاں, ہر شجر تو ٹھنڈیاں چھاواں مادیاں, ہر شجر شجر تو ٹھنڈیاں
جڑے جڑے ترے بیٹھے تو وہاں میں چوکے ذرا تارے دیندیا نے دعا دیا تارے دیندیا نے دعا دیا تاج تاری اولیاء دی مل گئی تاج تاری اولیاء دی مل گئی من لیا جلنا سلاوا